أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ یہاں تذکرہ چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے اور اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دیا بلکہ اللہ کی طرف اس کی نسبت جوڑی اور یہ فرمایا کہ اللہ کے رحم کی وجہ سے، کرم کی وجہ سے میں گناہ سے بچا، ورنہ نفس تو گناہ پر آمادہ کرتا ہی ہے۔ کل یہ بات گزری کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے ایک اچھا کام کر لیا، اور لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد بندے کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور مطمئنہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے آدمی کو، پھر وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر جب مزاج کے اندر نفس کے یعنی نفس میں جب مطمئنہ نفس ہو جاتا ہے تو اس کی مثال یہ لے سکتے ہیں جیسے کہیں پر گانا بج رہا ہے، میوزک بج رہی ہے، تو اب آپ یہ اپنے من کو ٹٹولیں کہ ہمیں لذت محسوس ہو رہی ہے یا ہمیں نفرت اور الجھن ہو رہی ہے۔ اگر میوزک سے اور گانے سے آپ کو نفرت ہو رہی ہے، الجھن ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نفس مطمئنہ ہے۔ اور اگر آپ من میں لذت لے رہے ہیں، دیکھیے گانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ خود بجائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود تو نہیں بجا رہے لیکن کہیں دوسری جگہ سے آواز آ رہی ہے، آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، لذت لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کا نفس مطمئنہ نہیں ہے بلکہ یا تو وہ نفس امارہ ہے، بلکہ اس کو نفس امارہ ہی کہیں گے۔ تو یہ ایک پہچاننے کا بھی طریقہ ہے۔ مفسرین نے ایک اور بڑی حکمت لکھی ہے کہ بندہ کبھی کبھی گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہ نہیں کر پاتا، کبھی اسے افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار ہم یہ موقع چانس ہمارا نکل گیا، لیکن یہ موقع نہ ملنا یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہوتی ہے۔ بظاہر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا داؤ نہیں لگا، میری چال ناکام ہو گئی، میں ناکام ہوا، کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اللہ اسے موقع میسر نہ ہونے دے۔ فرض کر لیجئے کہ اگر اسلامی قوانین نافذ ہوں اور کوئی آدمی چوری کا ارادہ کرے، کوئی آدمی کسی اور غلط کام کا ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ اسے موقع فراہم کر دے تو کیا ہوگا؟ پھر یا تو اس کا ہاتھ کٹے گا یا اسے کوڑے لگیں گے یا جیسا جرم کرے گا اس اعتبار سے اسے سزا ملے گی۔ تو دنیا میں بھی اسے رسوائی ہوئی اور آخرت میں بھی اسے سزا بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اسے موقع نہ دے، چانس نہ دیں، تو اگرچہ اسے تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں گناہ نہیں کر سکا، لیکن اس میں بھی اللہ کی رحمت شامل ہے کہ اللہ نے اسے دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لیا اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ دنیا کی رسوائی تو یہ کہ اس کو سزا نہیں ملی، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل نہیں ہونا پڑا، اور آخرت کی رسوائی یہ کہ آخرت کے عذاب سے اللہ نے اسے بچا لیا۔ تو جس چیز کو ہم ناکامی سمجھتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو چونا لگانا چاہتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دے سکا، بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے یار میرا داؤ ناکام ہو گیا، میری چال ناکام ہو گئی، لیکن اسے ایک پل یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ کی رحمت شامل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل ان کو دیتے ہیں جو بہت بالکل رادہ درگاہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے، موقع دیتے ہیں۔
تو ڈھیل نہ ملنا، موقع نہ ملنا، یہ مزید خوش ہونے کی علامت ہے، نہ یہ کہ آدمی اس کے اندر افسوس کرے۔ تو یہ قلبی کی دل نفس کی 3 قسمیں اور گناہ ملنا اور نہ ملنا یہ آپ کے سامنے تشریح آئی، اور خلاصے کے طور پر یہ کہ جو بھی گناہ سے بندہ بچ جائے اللہ کی وہ رحمت ہے، اور اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے گناہ کے کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب یہ انسان کے اندر جو نفس ہے، یہ گناہ کا جذبہ پیدا کیوں ہوتا ہے دل میں، من میں، جی میں؟ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں انسان کی جو مادہ ہے، انسان جن چیزوں سے بنا ہے، ان چیزوں کی بھی کچھ خصوصیات ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر گناہ کا یہ مادہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان جن چیزوں سے بنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ عام طور سے ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ انسان کے مجموعے کا نام ہے، یعنی انہی چیزوں سے انسان مرکب ہے۔ بظاہر آپ جسم میں دیکھیں تو یہ تو گوشت ملے گا، آپ کو ہڈیاں ملیں گی، خون ملے گا، نہ ہمارے جسم میں آپ کو ہوا، پانی، مٹی یہ سب چیزیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن ہے انسان کا خمیر وہیں سے۔ انسان یہی چیزیں کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، تب وہ مادہ بنتا ہے جو جوہر حیات کہلاتا ہے، جو مادہ منویہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، وہ ہے تو یہی چیز مٹی۔ یعنی انسان غذا کھاتا ہے، غلہ کھاتا ہے، غذائیں استعمال کرتا ہے، انہی غذاؤں سے یہ چیز بنتی ہے، اسی سے مادہ حیات بنتا ہے، اسی سے پھر میاں بیوی آپس میں ملے تو انسان کا وجود ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہمارے جسم میں شامل ہیں، اگرچہ فائنل اسٹیج پر آ کر کے یہ انسان گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا ہے، لیکن اگر آپ اس کا اول اسٹیج دیکھیں تو اس کے اندر ہوا، پانی، مٹی، اور اسی طرح یہ چیزیں اس کے اندر، آگ، یہ سب چیزیں اس کے اندر، حرارت، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو اب ہر ایک چیز کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ہوا کا ایک اپنا مزاج ہے، مٹی کا ایک اپنا مزاج ہے، اسی طرح پانی کا ایک اپنا مزاج ہے، آگ کا ایک اپنا مزاج ہے۔ اس مزاج کے اعتبار سے انسان کے اندر بھی الگ الگ یعنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ کس چیز کا کیا مزاج ہے، آگ سے ہمارے اندر کون سی خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، جو ہمارا ایک مادہ مٹی ہے اس سے کون سی خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، اسی طرح ہوا اگر ہمارے اندر ہے تو اس سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے، یعنی بیماری سے روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، اور ان کا علاج کیا ہے۔ یہ چیزیں انشاءاللہ پھر کہ انسان کے مادے کے اعتبار سے اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے، کیسے ان کا علاج کیا جائے، یہ انشاءاللہ